موجودہ دور کی اصلاح میں خلاف اسلام سازشوں کے لیے اسلاموفوبیا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کا خوف اور نفرت یہ پیدا کر کے انہیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت اسلاموفوبیا کے لیے کئی تنظیمات کام کر رہی ہیں اور اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں تشویش پائی جاتی ہے، اور گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا قرار دیا ہے۔ اب یہ اسلاموفوبیا یہ ہے کیا چیز، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ لفظ اسلاموفوبیا یہ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ اسلام یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے امن و سلامتی، اور فوبیا یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز، کسی جگہ یا کسی صورتحال سے غیر معمولی خوف کرنا، اور جب کوئی شخص بلا وجہ کسی چیز سے خطرہ محسوس کرے تو اسے فوبیا کہا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس کو فوبیا ہو گیا ہے۔ اسلاموفوبیا اس تحریک کا نام ہے کہ جس کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں خوف، تعصب، دشمنی اور منفی جذبات پیدا کرنا ہے۔ یہ لفظ بہت پرانا ہے، مگر 11 ستمبر سن 2001 کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ڈرامائی حملوں کے بعد اس کا استعمال کچھ زیادہ ہونے لگا۔ 9/11 کے بعد دشمنان اسلام کے منصوبہ سازوں تھنک ٹینکس نے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اسلام، مسلمان، حجاب، داڑھی، مسجد، مدرسہ یہ خوف اور دہشت کی علامتیں ہیں۔ اسلامی تہذیب یہ مغربی تہذیب کی حریف ہے اور دہشت گردی اور یہ انتہا پسندی کی علامت ہے۔ اسلاموفوبیا کو فروغ دینے کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام بہت تیزی سے مغرب میں بھی پھیل رہا ہے، اور کفار کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اسلام کے خلاف سازشیں نہ کی نا تو یہ ایک ایسا دور آئے گا کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا، اور ان کو یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو مذہب ہیں وہ کہیں دب نہ جائیں، ختم نہ ہو جائیں، تو اس لیے وہ طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ اور آئے دن مغرب میں بالخصوص جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر طرح طرح کی جو ہے وہ پراپوگنڈے کیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام کو بدنام کر سکیں، اسلام کو جو ہے وہ دبا سکیں، لیکن یہ اسلام دبنے والا تو ہے نہیں۔ آئے روز ہم سنتے ہیں کہ یورپ کے کبھی کسی ملک میں کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی صاحب قرآن کی ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، کبھی کسی اسلام کی تعلیم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی جس طرح کچھ عرصہ پہلے نیوزی لینڈ کے اندر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے وقت ایک انتہا پسند عیسائی نے لائیو فیس بک پر چلا کر مسلمانوں کو جو ہے وہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 50 مسلمان نماز کی حالت میں شہید ہوئے تھے۔ یوں یہ یعنی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ بھی کسی طریقے سے مسلمانوں کو دبایا جائے، اسلام کی تعلیمات کو روکا جائے، لیکن یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں یہ رکنے والی نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ بڑھتی رہیں گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ ہے یہ سب، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ یہ بات 100% سچی ہے کہ اسلام ہمیشہ سربلند رہا ہے
اور یہ بالآخر سربلند ہی رہے گا، اور باقی سارے ادیان مذہب یہ مٹ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رب تعالیٰ شاید فرماتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی یہ جو مشرک لوگ ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے، وہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین سارے ادیان پر غالب ہو جائے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے۔ تو یہ رب تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اسلام مخالف جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی یہ اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرنے والے ہیں اور یہ اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرنے والے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ خود سارے کے سارے مٹ جائیں گے۔ اسلام ہمیشہ سے سربلند رہا ہے اور ہمیشہ سربلند رہے گا، بلکہ احادیث مبارکہ میں کئی اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ آ کر کے ہمارے نبی مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے اور جہاد کریں گے، اور اس وقت آپ اسلام کی جو ہے وہ دعوت دیں گے، یعنی جو ہماری شریعت ہے اس کی دعوت دیں گے اور اس شریعت پر چلنے کا حکم دیں گے، اور جو لوگ شریعت اسلامیہ کو نہیں مانیں گے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ان کے ساتھ قتال کریں گے، اور اس میں صرف ایک ہی حکم ہوگا، یا تو وہ دین اسلام کو قبول کریں یا پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس وقت اسلام اتنا تیزی سے پھیلے گا، اتنا مضبوط ہوگا، اتنا ترقی کرے گا، اور اسلام کو اتنی قوت و طاقت حاصل ہوگی اور رب ذوالجلال کی اتنی تائید ہوگی کہ جب مسلمان یہود و نصارہ کے خلاف جنگ کریں گے تو کوئی یہودی جو ہے وہ کسی دیوار کی اوٹ میں چھپے گا، کسی درخت کا جو ہے وہ سایہ لے گا، یا کسی بھی ٹیلے کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے وہ چھپے گا، تو وہ جس چیز کے پیچھے چھپے گا وہ چیز جو ہے وہ مسلمان کو پکار کر کے کہے گی کہ ادھر آ، میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، میرے پیچھے یہ کافر چھپا ہوا ہے، اس کو تہ تہ کر دو۔ تو یوں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صلیب کو توڑ دیں گے، اور اس طرح کا جو مشرکانہ جتنے بھی نشانات ہیں یہ سارے کے سارے ختم کر دیں گے، اور یوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں دین اسلام ہوگا اور ہر طرف اہل سنت و جماعت ہوں گے اور عاشقان رسول ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ صرف اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرنے والے ہوں گے، ان کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ الحمدللہ رب العالمین، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو امانت اور دیانتداری اور سچائی کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ وفا بھی ہے۔ اور اسلام، اہل اسلام جن کے ساتھ یعنی اپنے مخالفوں کے ساتھ بھی ان کا جو معاہدہ ہوتا تھا وہ اس معاہدے میں کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آج کے دور میں مسلمانوں کی جو ایک عملی حالت ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، وہ بددیانت
خیانت بھی ہو چکا ہے، وہ بدعنوان بھی ہو چکا ہے، وہ رشوت خور بھی ہو چکا ہے، وہ اپنے مال کے اندر ملاوٹ کر کے بیچنے والا بھی ہے، لیکن یہ مسلمان کا اپنا ذاتی فعل ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ساتھ اگر غیر کے ساتھ بھی کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تو اس کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بس ہمیں اس کی مثال جب دینا پڑتی ہے تو ہمیں پیچھے جانا پڑتا ہے، ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنے اسلاف کی سیرت کو دیکھنا پڑتا ہے، اور ہمارے اسلاف نے جو واقعی جو ایک ہمارا دین متین ہے، جو ایک دین کی خوبصورتی ہے اور جو دین کی تعلیمات ہیں، ان کے مطابق چل کر کے دکھایا ہے اور اپنے وعدوں کو بھی پورا کر کے دکھایا ہے۔ آئیے ذرا مسلمان جب اپنے مخالف لوگوں کے ساتھ بھی جب کوئی وعدہ کیا کرتے تھے تو کیسے اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ دور فاروقی کی بات ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور چل رہا ہے، اور اس دور میں جو روم کا بادشاہ ہے ہرقل، اس نے ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا جس کی تعداد لاکھوں میں تھی، اور یرموک کے مقام پر اس نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کا جو ہے وہ حکم صادر کیا کہ ہم جو ہیں، چونکہ یہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے، اور اس بادشاہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم اپنی پوری طاقت، اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مسلمانوں کو تہہ تہہ کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ اور اس وقت اس دور میں مسلمانوں نے جو جنگ کر کے یا جو صلح کر کے جن علاقوں کو فتح کیا ہوا تھا، تو ظاہری بات ہے ان علاقوں کے اندر رہنے والے جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے وہ مسلمانوں کی امان میں تھے، اور وہ جزیہ دیا کرتے تھے، وہ ٹیکس دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ اچانک سے اہل اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار ہو چکا تھا، ایک بہت بڑی فوج تیار ہو چکی تھی، تو اس وقت کے سپہ سالار امین امت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جتنے بھی مفتوح علاقے تھے، ان کے جتنے بھی کمانڈر تھے، ان کی طرف ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر کے ان سب کو یہ پیغام دیا کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں ان غیر مسلموں سے جتنا جتنا ٹیکس وصول کیا ہوا ہے وہ ٹیکس ان کو واپس کر دو، اور اپنی اپنی افواج، اپنے دستے لے کر یرموک کے مقام پر پہنچ جاؤ۔ چنانچہ جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم جاری کیا نا، جب یہ پیغامات ہر طرف جب یہ ارسال کیے، تو جتنے بھی وہ کمانڈر تھے جن جن علاقوں میں تھے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اپنے اپنے علاقے کے جو غیر مذہب جو لوگ تھے ان سے جو انہوں نے ٹیکس وصول کیا ہوا تھا ان کو بلا کر کے وہ پورا ٹیکس ان کو واپس کر دیا، اور کہا کہ ہمیں ہمارے امیر لشکر نے واپس بلایا ہے اور ہماری رومیوں کے ساتھ جنگ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا تو جب ہم واپس آئیں گے آپ لوگوں سے ٹیکس وصول کر لیں گے۔ ہم آپ کو ٹیکس صرف اس وجہ سے واپس کر رہے ہیں کہ ہم نے جس شرط پر آپ لوگوں سے ٹیکس وصول کیا تھا وہ شرط یہ تھی کہ ہم آپ لوگوں کی حفاظت کریں گے، آپ لوگوں کے مال جان کا دھیان رکھیں گے، اور ان کی حفاظت ہمارے ذمہ تھی۔ تو چونکہ آج ہم لوگ آپ کے علاقوں کو چھوڑ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس علاقے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ کے علاقے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو پیچھے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے ہم آپ کا ٹیکس، آپ کا دیا ہوا جزیہ، آپ کا دیا ہوا مال ہم آپ کو واپس لوٹا کر کے جا رہے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے اگر ہمیں فتح سے نوازا تو جب ہم واپس آئیں گے آپ لوگوں کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ لوگوں سے ٹیکس بھی وصول کر لیں گے۔ تو یقین جانیے اس دور کے وہ جو غیر مذہب لوگ تھے، وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے، جو کچھ بھی تھے، ان عیسائیوں نے آگے سے پتہ کیا رپلائی کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے ان عیسائیوں کے خلاف، اگرچہ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے کہ اگر تمہاری جگہ پہ وہ لوگ ہوتے نہ تو انہوں نے ہمیں ٹیکس واپس کرنا تھا، بلکہ الٹا انہوں نے ہمارے جو مال اسباب تھا وہ بھی
لوٹ کر کے لے جانا تھا۔ ہم آپ سے راضی ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو کامیاب کرے۔ اور یہ جنگ ایک طویل عرصے تک جاری و ساری رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ اس دور میں اب وہ سپر پاور سمجھا جاتا تھا روم کو، ہرقل بادشاہ کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا، اور لاکھوں کے تعداد میں، ایک قول کے مطابق 3 لاکھ اور ایک قول کے مطابق 6 لاکھ جو ہے وہ ان کے لشکر کی تعداد تھی، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 60,000 تھی۔ ان کے مقابلے میں جو مسلمان جو جنگ کرنے کے لیے گئے تھے یہ صرف 60,000 تھے۔ یہ تقریباً 1 مہینہ تک یہ جنگ جاری ساری رہی تھی۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا تھا۔ ان کے پاس اس دور کے لحاظ سے ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس موجود تھا، ہر قسم کی سہولت ان کے پاس موجود تھی۔ مسلمانوں کے پاس تو برائے نام اسلحہ تھا، اس لیے کہ مسلمان جب لڑتا ہے، مسلمان جب جہاد کرتا ہے، وہ اسلحے کے زور پر نہیں، اسلحے کے بھروسے پر نہیں، وہ جب لڑتا ہے وہ اللہ کے بھروسے پر لڑتا ہے، وہ اللہ کی تائید پر لڑتا ہے، وہ اللہ کی مدد سے لڑتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کا یہ یقین ہے، اس کا یہ اذعان ہے، اس کا یہ توکل ہے کہ وہ جب لڑتا ہے وہ مرے گا تب بھی وہ کامیاب ہے، اگر وہ غازی بنتا ہے تب بھی وہ کامیاب ہے۔ مسلمان تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہے۔ تو یوں یہ مسلمان وفا شعار ہیں، اور یہ ہماری تاریخ ہے، جب مسلمان فتح یاب ہو کر، جب وہ کمانڈر اپنے اپنے دستوں کے ساتھ جب اپنے اپنے مفتوح علاقوں میں دوبارہ واپس جاتے ہیں، وہ ہوتے غیر مذہب ہیں، یقین جانیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر ان لوگوں کا شاندار استقبال کرتے ہیں، اور جو انہوں نے ٹیکس واپس کیا تھا وہ دوبارہ ان کو دیتے ہیں، یعنی اپنے گھروں سے مال بھی ان کو دیتے ہیں اور ان کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام جو ہے اس کی خوبصورتی، یہ ہے ہمارا دین اسلام، کہ اسلام اہل اسلام جو ہیں جب وہ غیروں کے ساتھ بھی کوئی وعدہ کیا کرتے تھے تو اس وعدے کو پورا کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کی جاتے ہیں، جن میں سے ایک عورت مارچ بھی ہے، جس میں یہ شوق کرایا جا رہا ہے کہ اسلام انتہا پسند ہے جو کہ عورت کے حقوق کو پامال کیے ہوئے ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اسلام سے پہلے بھی عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور آج کے دور میں بھی اسلام کو حوث پرستی اور اس کو آزاد کر کے جو ہے اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اگر عزت دی ہے عورت کو تو وہ صرف اسلام نے عزت دی ہے۔ آپ بیٹی کے روپ میں دیکھیں کہ اسلام نے کتنا اس کو مقام و مرتبہ دیا ہے، بیوی کے روپ میں دیکھیں کہ اسلام نے اس کو کتنا مرتبہ دیا ہے، ماں کے روپ میں دیکھیں اسلام نے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے۔ ارے جو رتبہ، جو مقام، جو عزت، جو احترام اسلام عورت کو پرووائڈ کرتا ہے، اسلام عورت کو دیتا ہے، وہ کوئی دین اس عورت کو نہ دے سکا۔ پہلے کے لوگوں نے عورت سے نفرت کر کے جو ہے وہ اس کا استحصال کیا، اس کا غلط استعمال کیا، اور آج کے دور میں حوث پرستی کا نشانہ بنا کر آزادانہ جو آزادی کا نعرہ لگا کر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام نے عورت کا ایک ایسا حسین امتزاج قائم کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں ان واہیات باتوں کی طرف، ان واہیات جو ہے جس طرح کے یہ کام ہو رہے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، صرف اپنی اسلامی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے اس رشتے کے ساتھ، یعنی جو بھی رشتہ بنتا ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے، اور یہ سارے کے سارے رشتے انتہائی ادب والے رشتے ہیں، انتہائی اہمیت والے رشتے ہیں۔ ان کو اہمیت دینی بھی چاہیے، اور ان کی حفاظت، ان کی عزت، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبہ پر رکھ کر ان کی عزت کریں۔ لہٰذا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں اسلام کی تعلیمات کو ہی فروغ دینا چاہیے، اسی کو جو ہے وہ پرکھنا چاہیے، اسی کو دیکھنا چاہیے۔ اسلام اگر عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے تو یہ پردے کے اندر ہی اس کی بھلائی ہے۔ اسلام اگر اس عورت کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیتا ہے تو اس کو گھر کے اندر رہنے کے اندر ہی بھلائی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے جو واقعہ سنایا ہے جی اس دور کا واقعہ ہے جب اسلامی تعلیمات عملی طور پر نافذ تھیں، اور اس دور کی عورتیں باہر نہیں نکلا کرتی تھیں، اس دور کی عورتیں گھوما پھرا نہیں کرتی تھیں، اور وہ آزادی کے نعرے نہیں لگایا کرتی تھیں۔ اس دور کی عورتیں اپنے پردے کو اپنا زیور سمجھتی تھیں، اور گھروں کے اندر رہنا یہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھا کرتی تھی، اور اس لیے تو ان کی آغوش سے پلنے والے
بچے جو ہیں وہ جنگجو بنتے تھے، وہ سپہ سالار بنتے تھے، وہ بہادر بنتے تھے، وہ ایک اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب سے عورت نے آزادی کا نعرہ لگایا ہوا ہے، جب سے یہ عورت بے لگام ہوئی ہے، مردوں کے اندر بھی وہ حیا نہیں رہی ہے، وہ بہادری نہیں رہی ہے، وہ اللہ کی ذات پر توکل نہیں رہا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر ہی نجات ہے، اور اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اغیار کے طریقہ کار کو اپنائیں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگرچہ آج اسلام جو ہے وہ بدنامی کا جو ہے سبب بنا ہوا ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر چھوڑا ہوا ہے۔ ہم صرف اپنی جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، اپنی ضروریات کو دیکھ رہے ہیں، اپنی سہولیات کو دیکھ رہے ہیں، اپنی عیاشی کو دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم کمزور ہیں۔ لیکن اگر آج بھی ہم اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دیں، یقین جانیے اسلام دنیا کا سب سے بیسٹ، سب سے اچھا جو ہے وہ دین بن جائے گا، اور اس کا ایک روب دبدبہ ہو جائے گا۔ آج بھی اگر کوئی کافر، کوئی غیر مسلم اسلام کی تعلیمات کو جب سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، وہ فوراً اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ دین اسلام حق ہے۔ تو اسی وجہ سے چونکہ اس کی تعلیمات اتنی اچھی ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی جو تعلیم ہے وہ ہے اتنی اچھی کہ جو کوئی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اسی کے اندر نجات ہے۔ تو چونکہ جو عام کافر ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ تو فوراً جب ان کو اسلامی تعلیمات بتائی جاتی ہیں تو پھر وہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اغیار کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، ان کو یہ خوف لاحق ہے کہ اگر آج ہم نے اسلام کے خلاف سازشیں نہ کی، اسلام کے خلاف پراپوگنڈے نہ کیے، تو یہ ہماری جو آنے والی نسل ہے یہ ہمارے دین کو چھوڑ دے گی اور یہ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں، اور اس کے اندر ان کا جو اعلی کار بنتے ہیں وہ نام نہاد مسلمان بن جاتے ہیں، اور جو اسلام کے خلاف بکواسات کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام انتہائی خوبصورت دین ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے جس کے اندر ایک ضابطہ حیات بیان کر دیا گیا ہے، جس کے اندر یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ انسان کو دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ہماری نجات، ہماری زندگی کا مقصد وہ صرف دین کی تعلیمات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، رب تعالیٰ